اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے باطی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک طرف منبر پاک پر صوفیے بسپا اولاد غوث الورا شہزادہ مخدوم سمنا حضرت سید اظہر الدین اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا پاکیزہ چہرہ ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری جانب ہمدرد قوم و ملت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت نواسہ و خلیفہ حضور امین شریعت، بلکہ یوں کہیے کہ ہم شبیہ امین شریعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری اور آپ کے ماتھے کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور یہ تمام علماء کرام، سید عبد القادر صاحب قبلہ نقیب اعظم ہندوستان علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ، ہمارے سید سراج صاحب اور بے پناہ علماء کرام کا ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا، یہ چھتیس گڑھ کیا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک ہندوستان کا پہلا بینر ہے، جس کا نام ہے اشرف الرضا مشن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اشرف الرضا مشن کے تمام اراکین کو بہت بہت مبارکباد۔ اگر محترم ارمان بھائی اور ان کی پوری کمیٹی میری آواز سنتی ہو تو آج آپ محسوس کریں کہ فیضان مرحلہ، فیضان کچھوچا اور فیضان بریلی سبحان اللہ آج الحمدللہ ایسا برس رہا ہے کہ آپ کا پورا انتظام چھوٹا ہے، سبحان اللہ۔ اور طالب بھی حضرت خلیفہ ہیں، سبحان اللہ۔ اسٹیج دیکھو تو علماء کرام کی اتنی تعداد ہے کہ اسٹیج بھی چھوٹا پڑ گیا، اور پتہ نہیں کمیٹی والوں نے کیا سوچ کر پنڈال کا انتظام کم رکھا تھا، پنڈال سے باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ جیتا جاگتا فیضان ہے مخدوم سمنا کا، یہ جیتا جاگتا فیضان ہے امین شریعت کا، اور جو نہیں مانتا ہو وہ آج ماننے پر مجبور ہو جائے۔ کمیٹی جلسے کرتی ہے، لوگ پروگرام کرتے ہیں، عظیم انتظام کیا جاتا ہے، عظیم پنڈال سجایا جاتا ہے، لوگ سمٹ کر بیٹھتے ہیں، مگر کیمپ پر کا پروگرام آج اتہاس رچنے والا ہے، انتظام کم ہو گیا ہے، مجمع زیادہ بڑھ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف حضور امین شریعت، فیضان حضور مخدوم اشرف۔ آج الحمدللہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے تمام علماء کرام کے پاکیزہ چہروں کا دیدار کریں، اور ریاست نور ایک عظیم پیغام لے کر آیا ہے، عظیم پیغام آج آپ کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور ٹھاٹے مارتا ہوا نورانی مجمع، بس یہ خیال مت کرنا کہ ریاست نوری آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، یہ علماء آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، نقیب اعظم ہندوستان آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، ہماری ملت آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اور اظہر الدین اشرف صاحب آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، سید سراج صاحب کی نظر آپ پر پڑے یا نہ پڑے، کمیٹی کا کوئی آدمی دیکھے یا نہ دیکھے، سیکریٹری صاحب دیکھے یا نہ دیکھے، صدر آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، خزانچی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، عقیدہ مضبوط بنا کر بیٹھو، ایمان مضبوط بنا کر بیٹھو، کس امین شریعت کے نام پر آئے ہو، کس مخدوم سمنا کے نام پر آئے ہو، کس اعلیٰ حضرت کے نام پر آئے ہو، کس غریب نواز کے نام پر آئے ہو، کس غوث اعظم کے نام پر آئے ہو، قسم خدا کی کمیٹی والا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کس کے نام پر آئے ہو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں سے آپ دور نہیں ہو۔ ان آقا کی نظروں سے آپ دور نہیں، اس لیے آج کا یہ عظیم الشان کانفرنس کا ایک ہی پیغام ہے، اشرف الرضا مشن، سبحان اللہ۔ پوری دنیا سنیت کو یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ اسلام تھا، پیار سے بولو، اسلام تھا،
پیار سے بولو سبحان اللہ. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. سبحان اللہ، حق ہے. اسلام تھا، اسلام ہے. اسلام ہے، اسلام رہے گا. اور قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا اما احسان تھا، سبحان اللہ. احسان ہے، احسان احسان رہے گا. احسان تھا، احسان احسان ہے، احسان رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا. اور ایک شعر سن لو کہ دل غوث و رضا خواجہ کی الفت میں ہمارا، دل غوث و رضا خواجہ کی الفت میں ہمارا. قربان تھا، قربان ہے، سبحان اللہ. قربان رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان تھا، قربان ہے. قربان ہے، قربان رہے گا. اور ایک جگہ آپ کو بتا دوں، یہاں کوئی بھی رہ سکتا ہے، مگر ایک مقام ایسا ہے جہاں الحمدللہ صرف ہم ہوں گے. پیار سے بولو سبحان اللہ. قربان تھا، قربان ہے، قربان رہے گا. اور نجدی وہابی، نجدی وہابی نہ کوئی شیطان رہے گا. ایک مقام ایسا ہے، نجدی وہابی نہ کوئی شیطان رہے گا. ہمارا جنت میں فقط سنی مسلمان رہے گا، جنت میں فقط سنی مسلمان رہے گا. اور اسلام کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، کیونکہ اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا. چھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کی ڈالیاں صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پروردگار عالم کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اسلام جیسا معزز مذہب عطا کیا. اسلام والے ہو، اگر پیار کرتے ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ اسلام ہی کی محبت ہے جو رات کی تاریکی میں آپ مکان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہو. خدا کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. رب کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اسلام جیسا معتبر مذہب عطا کیا. ورنہ دنیا کا مزاج تو یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار دھرم ہیں. ایک پیغام اس کانفرنس سے لے کر جاؤ. ہماری جانکاری کے انوسار 35,000 دھرم ہیں دنیا میں. 35,000 دھرموں میں اکیلا ایک اسلام ہے، اکیلا ایک دین ہے، اور دین کا نام اسلام ہے. دھرم میں اور دین میں بہت فرق ہوتا ہے. جو دھرم ہے وہ توڑنے والے ہوتے ہیں، دین جوڑنے والا ہوتا ہے. اور پوری دنیا کا جائزہ لے لو، دنیا کے 35,000 دھرم ہر ملک میں نہیں پائے جاتے ہیں. علماء کی توجہ کا طالب ہوں. دنیا کے 35,000 دھرم ہر ملک میں نہیں پائے جاتے ہیں، ہر صوبے میں نہیں پائے جاتے ہیں، ہر خطے میں نہیں پائے جاتے ہیں. مگر یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا پاکیزہ اسلام ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اسلام کا جھنڈا لہراتا نہ ہو، کوئی صوبہ ایسا نہیں جہاں اسلام کا جھنڈا لہراتا نہ ہو، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں اسلام کا جھنڈا لہراتا نہ ہو، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اسلام کا جھنڈا لہراتا نہ ہو. آپ بائیں دیکھو تو اسلام ہے، بائیں دیکھو تو اسلام ہے، آگے دیکھو تو اسلام ہے، پیچھے دیکھو تو اسلام ہے. جدھر نظر جائے گی پوری دنیا کا دورہ کر لو، ریاست پوری کنچے کی چوٹ پر یہ پیغام دینا چاہتا ہے. دنیا کا کس کوئی بھی دھرم ہو ہر ملک میں نہیں پایا جاتا، صرف اسلام پایا جاتا ہے. ہم نے کہا ارے مکے کی وادی سے نکلنے والا اسلام، محمد رسول اللہ کی آغاز میں پرورش پانے والا اسلام تو مدینے کی گلیوں سے نکلا ہے، تو مکے کی گلیوں سے نکلا ہے، تو مکے کی وادیوں سے نکلا ہے. مگر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، پوری دنیا میں اپنا مقام حاصل کر چکا ہے، پوری دنیا میں اپنا جھنڈا لہرا چکا ہے. سب کے دھرم تو بہت تھے، پورا دنیا کا کوئی دھرم ایسا نہیں پھیلا جیسا اسلام. تو اسلام للکار کی آواز دیتا، جو دھرم تھا وہ دنیا میں توڑنے کے لیے آئے تھے، مگر میں دنیا میں پیار کر کے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. اور جو پیار کر کے جوڑنے کے
कसम खुदा की दुनिया के कोने कोने में उसका झंडा लहरा दिया जाता है। आप और हम, रब का करम है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसा मुकद्दस मजहब अता किया। सुभान अल्लाह। आज आप समझ के चले कि इस्लाम बड़ी आज कोशिशें की जा रही है, आज बड़ी साजिशें रची जा रही है, मगर इस्लाम कल भी वैसे ही था, इस्लाम आज भी वैसे ही है, इस्लाम कयामत तक वैसे ही रहेगा। आज एक पैगाम देना चाहता हूं मेरे दोस्तों आपको, आप इस्लाम को समझने की कोशिश करो, आप इस्लाम के दायरे में आने की कोशिश करो, आज ये वजह समझने की कोशिश करो। पूरी दुनिया में अगर इस्लाम फैला है तो वो कौन सा हथियार था? पूरी दुनिया में अगर इस्लाम आम हुआ है तो वो कौन सा हथियार था? पूरी दुनिया में अगर इस्लाम पहुंचा है तो वो कौन सा हथियार था? मैं तो यही कहता हूं, ये उलमा यही कहते हैं और सबका एक ही बयान है कि इस्लाम किसी तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम अखलाको किरदार से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम अखलाको किरदार से फैला है। वो दुनिया के किसी बंदूक की गोली नहीं थी, बस मोहब्बत की बोली थी, सुभान अल्लाह। मोहब्बत की बोली थी। आज जरूरत है हमें, आज जरूरत है हमें मेरे दोस्तों, अगर इस्लाम से आपको प्यार है, अगर इस्लाम के मिशन से आपको प्यार है, अगर अपने आप से आपको प्यार है, अगर जन्नत में जाने की आप मुंतज़िर हो, तो एक चीज की हमें जरूरत है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए किराम की मौजूदगी में एक पैगाम देना चाहता हूं, हम मुसलमान हैं, आज जरूरत है। लोग कहते हैं कि इस्लाम, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस्लाम नमाजों से नहीं फैला है, इस्लाम रोजों से नहीं फैला है, इस्लाम सजदों से नहीं फैला है, इस्लाम ज़कात से नहीं फैला है, इस्लाम हज करने से नहीं फैला है, इस्लाम सदका और खैरात से नहीं फैला है। इस्लाम तो किस चीज से फैला है? इस्लाम कहता है कि जहां जहां ईमान वाले की जबान पर किरदार अच्छा होगा, इस्लाम तरक्की करता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आज हमें जरूरत है, आज हमें जरूरत है, हम मुसलमान हैं, हमारी तहजीब भी मुसलमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार भी मुसलमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारा अमल भी मुसलमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारा नजरिया भी मुसलमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारी सोच भी मुसलमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारी फिक्र भी मुसलमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारा अंदाज भी मुसलमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारी गुफ्तार भी मुसलमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारी रफ्तार भी मुसलमान होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारी जबान भी मुसलमान होना चाहिए। और जिस दिन ये इनकलाब मेरी जिंदगी में आ गया, जिस दिन ये इनकलाब आपकी जिंदगी में आ गया, जिस दिन आपकी जबान पर मिठास आ गई, जिस दिन आपका किरदार आला हो गया, जिस दिन आपका किरदार आला हो गया, जिस दिन आपकी गुफ्तार आला हो गई, कसम खुदा की दुनिया में चलते चले जाओगे, इस्लाम का परचम लहराते चले जाओगे, लोग तुम्हारा किरदार देते थे, नबी का कलमा पढ़ने पर मजबूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर हम्मादे मिल्लत। आज इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का एक पैगाम सूफी अजहरुद्दीन अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबीर आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हम्मादे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना हम्माद रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया पूरे छत्तीसगढ़ में बस यही मिशन लेकर घूम रहे हैं, यही पैगाम लेकर घूम रहे हैं कि मुसलमानों अपना किरदार आला बनाओ, मुसलमानों अपना अंदाज आला बनाओ, मुसलमानों अपनी सोच आला बनाओ। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम ये सिखाता है, हमारा पड़ोस है, अगर हमारे पड़ोस में कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मुसलमान हो तो प्यार किया जाए, अगर हमारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तब भी उससे प्यार किया जाए। हम मुसलमान तो अलग, अच्छा, ईमान वाला तो अलग, कलमा पढ़ने वाला तो अलग, छोड़ दो दुनिया की हट
غربی اسلام پیغام دیتا ہے تمہارا پڑوسی ہے اگرچہ غیر مسلم ہے مگر اس سے پیار کرو، تمہارا پڑوسی ہے اگرچہ عیسائی ہے مگر اس سے پیار کرو، تمہارا پڑوسی ہے اگرچہ یہودی ہے مگر اس سے پیار کرو، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو سکتا ہے وہ پتھروں کے آگے جھکتا ہو سکتا ہے وہ شجروں حجر کے آگے جھکتا ہو، مگر تم اعلیٰ کردار پیش کرو، تم اعلیٰ محبت پیش کرو، تم پیار کرو، جب اس سے پیار کرو گے وہ تمہارا کردار دیکھ کر ایک نہ ایک دن متاثر ہو ہی جائے گا اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ مسلمان میرا پڑوسی ہے مگر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جب اس کے پیار کا یہ عالم ہے، جب اس کی گفتار کا یہ عالم ہے، جب اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، جب اس کی کردار اتنا اعلیٰ ہے تو محمد الرسول اللہ کا کردار ایک پیغام قسم خدا کی تمہیں بھی کامیاب کر کے لے جائے گا اور اسلام کی بھی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ آج جس عظیم ذات کے عرصے پاک میں آپ بیٹھے ہو، مخدوم سمنا، یہ عرص مخدوم سمنا ہے نا، کبھی آپ نے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ذات کا نام مخدوم سمنا ہے؟ ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، اگر کوئی پارشد کی کرسی پا جائے نا تو کچھ بھی کر گزرے لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی ایم ایل اے بن جائے اور صرف 5 سال کے لیے کرسی پر بیٹھ جائے، چاہے سینکڑوں قتل کرنے پڑے تو کرے گا مگر اس کرسی کو نہیں چھوڑے گا۔ کرسی سے ہمیں اتنا پیار ہے، لوگوں کو دولت سے اتنا پیار ہے، لوگوں کو سرمایہ سے اتنا پیار ہے، لوگوں کو اقتدار سے اتنا پیار ہے، لوگوں کو یہ دنیا کی دولت سے اتنا پیار ہے، مگر وہ آپ جس کے عرس میں آئے ہو، پیار سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، آپ جس ذات گرامی کے عرص پاک میں آئے ہو، جانتے ہو مخدوم سمنا کی وہ پاکیزہ ذات ہے، مخدوم سمنا کی وہ اعلیٰ ذات ہے، مخدوم سمنا کی وہ معتبر ذات ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اما ہم تو بادشاہ بن ہی نہیں سکتے کتنی کوشش کر لیں، وہ وقت کے بادشاہ ہیں، ہندوستان میں وقت کے بادشاہ ہیں، ایران کی تخت و تاج اور حکومت آپ کا نام، وقت کے بادشاہ ہے، مگر جب چہرہ پڑتا ہے اسلام پر چھوڑ بادشاہ کو ٹھکرا دیا، وہ حقیقت میں بادشاہ تھے، ایسا نہیں کسی کا نام بادشاہ ہو، وہ ملک کے بادشاہ تھے، مگر جب نظر پڑی ہے اسلام پر، جب غور کیا ہے ہندوستان پر، میرے نبی کی شریعت کمزور نظر آتی ہے، نانا کے دین کا جھنڈا بڑا کم لہرا رہا ہے، نانا کے دین کے دیوانے کم ہیں، حکومت کو ٹھکرا دیے ہیں، تب تو تاج پر ٹھوکر مار دیے، اور مخدوم سمنا سفر کرتے ہیں ایران سے ملک ہندوستان کی طرف، اور ایسا سفر کیا ہے، ایسا سفر کیا ہے، ایسا سفر کیا ہے، ہندوستان میں آ کے وہ پیغام دیا ہے، وہ کردار پیش کیا ہے، وہ جاہل ہے، وہ بے وقوف ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی دھار سے پیدا ہے، میں ان جاہلوں سے ریاست موری پوچھنا چاہتا ہے، اما اسلام اگر تلوار کی دھار سے پیدا ہے تو بتاؤ مخدوم سمنا کون سی تلوار لے کر آئے تھے ہندوستان میں؟ مخدوم سمنا کوئی تلوار نہیں لائے، تلوار تھی اخلاق کی تلوار، سبحان اللہ، تلوار تھی کردار کی تلوار تھی، تلوار تھی عمل کی تلوار تھی، تلوار تھی نظریے کی تلوار تھی۔ ہندوستان آئے ہے، کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی برچھی ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بھالا ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی ہتھیار ہاتھ میں نہیں ہے، جب ہندوستان کی دھرتی پر آئے ہیں بس ایک نظر ڈالی ہے، لوگوں کو دیکھا ہے، کردار پیش کیا ہے، اخلاق پیش کیا ہے، مخدوم سمنا کی ساتھ میں لوگوں نے وہ اعلیٰ کردار دیکھا ہے جو ایک بار بات کرتا ہے، غیر مسلم قریب آتا ہے، مسکرا کر دیکھتے ہیں وہ چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے، تاریخ میں آیا ہے، میرے مخدوم سمنا نے، میرے مخدوم سمنا نے ایران کا تخت و تاج چھوڑا، بھارت میں آئے، وہ اسلامی کردار پیش کیا کہ 10 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض
فیضان سرکار مخدوم اشرف، فیضان حضور امین شریعت، آج یہ دونوں پاکیزہ چہرے ہماری ماتھے کی آنکھوں کے سامنے ہیں. آپ نے کردار دیکھ لیا ہوگا، کردار دیکھ لیا ہوگا. یہ وہ بزرگ ہیں، ایک طرف ہم شبیہ امین شریعت ہے تو ایک طرف شہزادہ مخدوم سمنا ہے، مگر جو ملتا ہے ارے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی ریاست نوری جیسے کم علم کی کیا ان کے سامنے زبان کھولنے کے لائق؟ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے. آپ نے بات کر کے لہجہ دیکھا ہوگا، بات کرنے کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا، بات کرنے کے پہلو آپ نے دیکھے ہوں گے. بزرگوں کی یہ پہچان رہی ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، بزرگوں کا یہ نظریہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اگر انہوں نے کسی چیز کو اپنایا ہے تو وہ ہے اخلاق. اور اسلام کو ترقی ملی ہے تو صرف اخلاق سے ملی ہے. علامہ غلام محی الدین صرف اخلاق سے ترقی ملی ہے. ہماری کامیابی کی اچھا صاحب دنیا کو چھوڑو، ہم اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، کپڑے کی ہماری دکان ہے، سید صاحب کی اللہ سلامت رکھ، کپڑے کی دکان ہے، اور اگر ہمارا اخلاق اتنا گندا ہو، کوئی گراہک آیا ہو اور دروازے پہ کھڑا ہو، ابے آجا، ابے چلے نا. اگر اخلاق یہ دنیاوی چیز ہے، دنیاوی، مگر اخلاق اگر میرا گندا ہے، کردار اگر میرا گندا ہے، گراہک آ رہا تھا کپڑا لینے واپس چلا جائے گا 2-4 گالی بکتے. کیا بات ہے، صحیح بات. یہ تو دنیاوی مزاج ہے صاحب. اور خراب اخلاق رکھ کر کیا ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ ہاں، لوگ اگر متاثر ہوں گے تو ہمیں اسلام کا پہلے پیغام ہے پاکیزہ اخلاق بناؤ، اپنا کیریکٹر کو اعلیٰ کرو، اپنے کردار کو اعلیٰ کرو، اپنی زندگی کو اعلیٰ کرو. آج دنیا کے لوگ جو اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ ان کچھ مسلموں کا نظریہ ویسا ہو گیا ہے، ورنہ سب سے دنیا قائم ہوئی آج تک اسلام نے جو کردار سکھایا ہے، اسلام نے جو کیریکٹر دیا ہے، اسلام نے جو نظریہ دیا ہے، قسم خدا کی ہم کہتے نہیں اپنا کردار دکھاتے ہیں. لوگ اسلام کی حقانیت مارنے پر مجبور ہو گئے. آپ سمجھ لو ہمارے کردار میں ہمارے بزرگوں کا کردار چھپا ہوا ہے، ہمارے نظریے میں ہمارے بزرگوں کا نظریہ چھپا ہوا. یہ چھتیس گڑھ ہے صاحب، امین شریعت کے ذات کو تو سب نے دیکھا ہوگا. کتنے لوگوں نے دیدار کیا ہے امین شریعت کا؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دیں. الحمدللہ زندہ باد. آپ نے دیکھا ہے؟ ایک سچی بات آپ سے پوچھو، امین شریعت کو آپ نے دیکھا ہے؟ نواسائے امین شریعت آپ کی آنکھوں کے سامنے. غور سے دیکھو، کیا وہ صورت ایسے نہیں ملتی تھی؟ ملتی تھی. صورت اور سیرت دونوں ملتی ہے حضرت کی. سبحان اللہ. ہائے ہائے. نقیب اعظم ہندوستان فرما رہے ہیں جو صورت امین شریعت کی تھی ہماری ملت میں نظر آتی ہے، جو کردار امین شریعت کا تھا ہماری ملت میں نظر آتا ہے، جو انداز امین شریعت کا تھا ہماری ملت میں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امین شریعت کو گئے 2 سال ہو گئے اور ہماری ملت تشریف لے آئے. چھتیس گڑھ کا مسلمان اپنے آپ کو لوارث نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو طاقت نہیں ہوتا. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے امین شریعت تم تو چلے گئے مگر اپنا جانشین چھوڑ کر چلے گئے ہو. ہم محسوس کرتے ہیں امین شریعت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امین شریعت عرف حضور مخدوم اشرف. اچھا، ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی مجھے کرم امین شریعت کے تعلق سے. پوری زندگی کہاں گزارے؟ کانکیر شریف. یہ ایسا فیضان بس یوں کہیے کہ جملہ نازل ہو گیا ہے. میرے امین شریعت کا، میرے مرشد وحق کا یہ فیضان ہے. امین شریعت نے زندگی گزاری کانکیر میں. کانکیر میں سید صاحب، چھتیس گڑھ میں کتنے شہر ہیں؟ رائے پور بڑا خوبصورت شہر ہے، بلاسپور بڑا خوبصورت شہر ہے، بھیلائی ہے، درگ ہے، راج ناتھ گاؤں ہے، امریکہ پور ہے، نہ جانے کتنے شہر ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں. مگر زندگی گزاری کانکیر میں.
کانکیر میں زندگی گزاری. کانکیر کے جنگلات وہ الگ بات ہے کہ ان کے پیر و مرشد نے خواب میں جو سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے دکھایا تھا وہ وہی وادی تھی. علامہ حماد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے ریاست نوری کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے اگر سچا ہو تو علماء دعاؤں سے نوازیں گے. کرم نوازش. امین شریعت نے صرف چہرے کانکیر ہی کیوں دکھایا؟ کانکیر میں زندگی. اچھا وصال ہوا تو مدفن تو کانکیر میں نہیں ہوئے، بریلی شریف چلے گئے. پوری زندگی رہے کانکیر میں مگر وصال سے پہلے شہر بریلی کیوں گئے بریلی؟ رہنا تو یہی چاہیے تھا نا. جب زندگی بھر جب آقا نے دکھا دیا تھا، جب پیر و مرشد نے دکھا دیا تھا، جب مرشد برحق نے دکھا دیا تھا، جب ہم شبیہ غوث اعظم نے دکھا دیا تھا، جب قطب عالم نے دکھا دیا تھا، جب مفتی اعظم نے خواب میں دکھا دیا تھا، آپ کو رہنا کہاں ہے؟ رہنا کہاں ہے؟ وصال سے پہلے بریلی، وصال سے پہلے بریلی. نئے کانکیر میں گویا سچائی سے ریاست نوری جلسے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتا ہے رہے کانکیر میں، رہے کانکیر میں، رہے کانکیر میں. مفتی اعظم اس زمانے کو پیغام دے دیا میرا سپیڈ کانکیر میں رہ کر اس کی کامیابی کی نشانی ہے. کانکیر میں رہے، کانکیر کے کاف سے کامیابی کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. کانکیر سے، کانکیر کے کاف سے کامیابی کا پتہ. امین شریعت کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے. اگر سجدہ کیا ہے تو کامیاب ہے، اگر بندگی کی ہے تو کامیاب ہے، اگر سفر کیا ہے تو کامیاب ہے، اگر رکوع کیا ہے تو کامیاب ہے، اگر قیام کیا ہے تو کامیاب ہے، اگر پیغام دیا ہے تو کامیاب ہے، اگر تقریر کی ہے تو کامیاب ہے، اگر خاموش ہے تو کامیاب ہے، اگر بولے ہے تو کامیاب ہے، اگر دن کا اجالا ہے تو کامیاب ہے، رات کی تاریخی ہے تو کامیاب ہے. امین شریعت کی مکمل زندگی کانکیر کے کاف سے امین شریعت کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے. آرام فرما ہے بریلی میں، تشریف فرما ہے بریلی میں، مزار ہے بریلی میں. جس طرح کانکیر کے کاف سے امین شریعت کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے وہی بریلی کے پیٹ سے ہجری ہونے کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بریلی کی بے سے پتہ یہ چلا جب تک دنیا میں تھے کامیاب ہو کر زندگی گزاری، بریلی میں رہے سیدھے بہشت میں چلے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بریلی میں پہنچ کر سیدھے بہشت میں چلے گئے ہیں. کتنی کوششیں کی تھی لوگوں نے. الحمدللہ ریاست نوری 3 دن بریلی میں رہا. جب وصال شریف ہوا تھا تو کتنی جد و جہد چلتی رہی. رائے پور لے کر جائیں گے، یہاں لے کر جائیں گے، وہاں لے کر جائیں. کہاں صاحب خدا کو منظوری نہیں تھا؟ امین شریعت کو منظوری نہیں تھا؟ امین شریعت کو منظوری نہیں تھا کیونکہ وہ تو وہ پیغام تھا نا تاکہ میرے دیوانے جان لے ہم دنیا میں رہے. کیا پیغام دیے؟ اب آ گئے ہیں تو کس مقام پر رہتے ہیں. کیوں ہم کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ایمان والوں، اپنے کردار کو اعلیٰ بنانے کی کوشش. یہی پیغام اظہر الدین اشرف صاحب اور یہی پیغام ہماد ملت پورے 36 گڑھ میں لیے گھوم رہے ہیں. ہمارا اگر سوچ اچھی ہے، ہماری اگر فکر اچھی ہے، ہمارا اگر نظریہ اچھا ہے، ہمارا اگر انداز اچھا ہے، ہماری اگر گفتار اچھی ہے، ہمارا اگر کردار اچھا ہے تو سچا مسلمان ہے. سچا. اور یہ کردار کی جو دولت ہے صرف مسلمانوں میں ہے سید صاحب، صرف مومنوں میں یہ کردار کی دولت ہے، ورنہ دنیا کی کسی قوم میں یہ دولت نظر نہیں آتی. ہمارا تو ایسا کردار ہے، ایسا کردار ہے جہاں صاحب اونچ نیچ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے اونچ نیچ. ایک نواب کا نام آپ نے سنا ہوگا، نظام حیدرآبادی. سنا؟ نظام حیدرآبادی. اتنا بڑا نواب پردے میں رہتا، کسی سے ملتا نہیں ہے. اسلام کا کریکٹر پہچاننے کی کوشش کرو.
इस्लाम का किरदार समझने की कोशिश करो और उसको अपनी जिंदगी में उतारो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। निजाम हैदराबादी दुनिया के किसी आदमी से नहीं मिलता, उसने फीस तय कर रखी है, जो हमसे मुलाकात करेगा 500 रुपए पहले जमा कराए फिर मुलाकात। क्या बात। एक अंग्रेज मिलने आया निजाम हैदराबादी से, तो दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। दरबार ने रोका, कहा था मुझे नवाब साहब से मिलना है। कहा आप जमा कर दीजिए, ये शर्त देख लीजिए। तो उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो किसी ने कहा अगर आप नवाब आप निजाम हैदराबादी से मिलना चाहते हो तो आप जुमे का इंतजार करो, ऐसे वो मिलेंगे तो फीस लगेगी। जुमे का इंतजार करो। वो जब जुमे का दिन होता है तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, आसानी से आपको दीदार हो जाएगा और मुलाकात का शब्द। जब वो अंग्रेज मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो निजाम हैदराबादी जो थे वो उस दिन सबसे लास्ट में गए थे। तो अगली सफों में गरीब बैठे हैं, अमीर बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं, गोरे बैठे हैं, काले बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, अनपढ़ बैठे हैं। सबसे पीछे मस्जिद में सबसे लास्ट में जहां जूते और चप्पल रखे थे, निजाम हैदराबादी को वही जगह मिली, बस वही इबादत करने खड़े हो गए। अंग्रेज दरवाजे पर बैठा है, कहा साहब वो आए नहीं अभी। तो किसी ने कहा यही तो है निजाम हैदराबादी। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब तेरे सामने जो इबादत कर रहा है यही तो निजाम हैदराबादी। क्या बात है। ये बादशाह है। हमें वो अंग्रेज तक बताने लगा बाहर इस्लाम कितना पाकीज़ा मज़हब है, जहां ऊंच नीच का फर्क ही नहीं है। इतना बड़ा नवाब जो किसी से मिलता भी नहीं, बिना पैसे लिए मिलता भी नहीं, बिना शर्तों के मिलता भी नहीं, मगर ये बंदगी कर दे आया है, ये सच्चा कर दे आया है, ये इबादत कर दे आया है, ये रुकू और सजाम कर दे आया है। क्या मामला है? गरीब आगे खड़े हैं, इतना बड़ा नवाब सबसे पीछे खड़ा है। क्या बात, नवाब सबसे लास्ट में खड़ा है, जहां गरीबों के जूते और चप्पल रखे हुए, वहां निजाम हैदराबादी नमाज पढ़ रहा है। उसने पूछा साहब ये ऐसा क्यों है? नवाब साहब की जगह तो आगे होनी चाहिए, पीछे क्यों? तो निजाम हैदराबादी ने कहा ये दुनिया का कोई धर्म नहीं है, ये दीन इस्लाम है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। ये दुनिया का तो कोई धर्म नहीं है, जहां ऊंच नीच का फर्क होता है, काले गोरे का फर्क होता है, पढ़े लिखे और अनपढ़ का फर्क होता है। ये इस्लाम है, इस्लाम। अंग्रेज ने इतना देखा, इतना मुलाहिजा फरमाया, इतना सुना, कदमों पर गिर गया। कहा वो कितना पाकीज़ा इस्लाम होगा, वो कितना आला इस्लाम होगा, वो कितना पाकीज़ा दीन होगा, वो कितना मोहतरम रास्ता होगा। अरे देर ना करो, जल्दी करो, मुझे भी उस इस्लाम का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाओ। तो इस्लाम अगर दुनिया में फैला है तो अखलाक की तलवार से फैला है। क्या बात। अपने अखलाक आला करने की कोशिश करो, लेन देन साफ करने की कोशिश करो, वरना नमाजी। आज मेरे भाइयों का हाल ऐसा हो चुका है कि मस्जिद से निकले, बड़ी कड़वा सच बयान कर रहा हूँ, मस्जिद से निकले आज हमारे किरदार और हमारी जबान यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बंदगी की, सजदा किया, रुकू किया, कयाम किया, मस्जिद से निकले बस प्रोग्राम में लग गए कि आप किसका माल हड़प करना है। कहाँ है हमारा किरदार यार? भाई को भाई का ख्याल नहीं, दोस्त को दोस्त का ख्याल नहीं है, पड़ोसी को पड़ोसी का ख्याल नहीं है, और सच तो यह है कि आवाम को इमाम का ख्याल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है, ये भी अच्छा है। हमारे जिसके पीछे तुम बंदगी करते हो, तुम सजदा करते हो, तो इस्लाम में तुम्हारा बादशाह है। नमाज से निकलने के बाद वो भी महफूज नहीं है इस दौर में, वो भी महफूज नहीं है इस दौर में। मेरे दोस्तों, इस्लाम का कैरेक्टर ये नहीं था, इस्लाम की तहजीब ये नहीं थी, इस्लाम का पैगाम ये नहीं था, इस्लाम का किरदार ये नहीं था, इस्लाम का रास्ता ये नहीं था। यही वजह है कि जब ये इस्लाम का कैरेक्टर हमारे जहनों से निकल गया तो दुनिया के कुत्ते हमारे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना हम तो वो थे कि दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। अपना किरदार आला बनाने की कोशिश करो, अपनी गुफ्तार आला बनाने की कोशिश करो। ये उर्से मखदूम सिमना और उर्से अमीन शरीयत,
قسم خدا کی ان بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، بھائی اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور میرے دوستوں ورنہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، صرف 4 دن کی زندگی ہے۔ ریاست نوری نہ اپنی موت کے بارے میں جانتا ہے، نہ آپ کی موت کے بارے میں جانتا ہے، نہ آپ اپنی موت کے بارے میں جانتے ہیں، مگر ہاں وہ ہم جن کے دامن کرم سے لگے ہوئے ہیں، جب تک دنیا میں رہتے ہیں تب بھی ہمیں پہچانا کرتے ہیں، آج جا کر قبروں میں ہیں تب بھی ہمارے چہروں کو پہچانا کرتے ہیں۔ کیمپ ون والوں، اتنا عظیم الشان آپ نے اتہاس رچا، اسے مخدوم زمنا اور سے حضور امین شریعت، یہ 2 بزرگوں کا اتنا عظیم سنگم ہے، یہ 2 بزرگوں کے عرس کی اتنی عظیم سنگم، یہ کانفرنس ہے، بہت عظیم یہ تاریخ ہے، اور ایسی یہ تاریخ ہے، اس کے فیضان سے مالا مال ہونے کی کوشش کرو، اس کے فیضان سے بھرپور مالا مال ہونے کی کوشش کرو، اور انشاءاللہ جیسے ہم لگے آج کسی کے چکر میں آنا بند کرو، اور کسی بھی بزرگوں کی اپنے بزرگوں کی توہین کرنا بند کرو۔ ایک چیز خیال رکھو، ہمارا پیر بہت اچھا ہے، 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 مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کا پیر بالکل برا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ ہمارا پیر بہت اچھا ہے، ہمارا پیر بہت اچھا ہے، ہمارا پیر بہت اچھا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ نکل رہا ہے، ایک سچا، میں قصے اور لطیفے سنانے کا عادی نہیں ہے، جو بات کہتا ہوں سچی بیان کرنے کی کوشش کرو۔ سرکار سیدنا غوث اعظم جو ولیوں کے تاجدار ہیں، سبحان اللہ، جو ساری دنیا کے ولیوں کے بادشاہ ہے غوث اعظم، ان کا قافلہ نکل رہا ہے۔ ایک راستے سے غوث اعظم کا قافلہ جا رہا ہے، بغداد کے تاجدار کے قافلہ جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ادھر نکلے ایک شخص کھڑا ہے، غوث اعظم کو آتا ہوا دیکھ کر حضور اس نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا، سرکار غوث سے مصافحہ نہ کیا، سرکار غوث کو سلام نہ کیا، سرکار غوث کا دیدار نہ کیا، اس نے چہرہ پھیر لیا۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی وہ بات اچھی نہیں لگی، پسند نہیں، بولے ہمارے سرکار آ رہے ہیں، اس نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیر کے کھڑا ہو گیا، اس کو پکڑے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، قدموں پر گر گیا، بغداد کے تاجدار نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو نے میری طرف سے چہرہ پھیر لیا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا بات، کیا بات، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کیا میں نے تیرا دل دکھایا ہے؟ تو نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا؟ تو قدموں پر گر کے التجا کرتا ہے، حضور نہیں، بات یہ نہیں تھی، بات ایسی نہیں ہے کہ آپ سے خطا ہوئی ہے، بلکہ میں جس کا مرید ہوں، میں جس کا مرید ہوں، جو میرا پیر ہے، جو میرا پیر ہے، میں جس کے ہاتھ پر جھک چکا ہوں، میں جس کو اپنا بنا چکا ہوں، جو میرا پیر ہے، وہ رتبے میں آپ سے بہت چھوٹا ہے، وہ مرتبے میں آپ سے بہت چھوٹا ہے، وہ شان میں آپ سے بہت چھوٹا ہے، آپ کا چہرہ بہت اعلیٰ ہے، آپ کا چہرہ بہت مقدس ہے، آپ کا چہرہ چاند اور سورج سے زیادہ روشن ہے، میرا پیر مرتبے میں آپ سے بہت چھوٹا ہے، میں نے صرف اس لیے چہرہ ہٹا لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر مجھے میرا پیر کمتر نظر آنے لگا، آپ کا معتبر چہرہ دیکھ کر کہیں میرا پیر مجھے کمزور نہ دکھنے لگے، پیر آپ سے رتبے میں بہت کم ہے۔ سرکار غوث نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور اپنی طرف کھجور کر کہا جب یہ چھجور کر اپنی طرف کہا ہے تو وہ مسکرانے لگا ہے، اب جو روتا ہوا چہرہ تھا وہ جا رہا تھا، مسکراتا ہوا چہرہ آ رہا تھا، وہ مسکرانے لگا، وہ پیار کرنے لگا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لوگوں نے کہا ابھی تو رو رہا تھا، مسکراہٹ کیوں؟ کہا جب غوث اعظم نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر کہا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم کی شکل میں اب مجھے غوث اعظم نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ میرا پیر نظر آ رہا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت غوث الاعظم، فیض
फैजान गौसुल आजम, नारे तकबीर। कहाँ गौसे आजम नजर नहीं आ रहे थे? मुझे मेरा पीर दिख रहा था, सदा को मेरा पीर खड़ा था, मेरे सामने मेरा पीर खड़ा था। इसलिए रियासत नूरी ये पैगाम देना चाहते हो, हमारा पीर बहुत आला है, हमारा पीर बहुत मोतबर है, हमारा पीर बहुत अच्छा है, हमारा पीर बहुत पावरफुल है, हमारा पीर बहुत मुकद्दस है, हमारा पीर बहुत नूरानी चेहरे वाला है, मगर दूसरे का पीर भी बहुत अच्छा है। हमारा हमारे लिए अच्छा है। बहुत अच्छा पैगाम है। बुजुर्गों की तौहीन करना बंद करो। आज अवाम दलदल में जा रही है, आज ये कौम बर्बाद हो रही है। आप कहेंगे कैसे बर्बाद हो रही है? रियासत नूरी जिम्मेदारी से कह रहा है, मखदूम सिमना आला जात का नाम है, मखदूम अशरफ मखदूम सिमना मुकद्दस जात का नाम है, किछोचा का ताजदार बहुत आला नाम है। मगर कोई अगर अशरफी हो और मखदूम सिमना को मानने वाला हो और जाहिल बेवकूफ ये कहे कि आला हजरत कौन है, हम तो जानते ही नहीं। ऐसे लोग हैं ऐसे लोग। तो एक से प्यार करते हो और एक की तौहीन करते हो। या अगर हो सकता है कोई आला हजरत वाला हो सकता है कोई अमीन शरीयत वाला हो, और वो अगर ताजदारी की छौछा की तौहीन करता हो सकता है कोई ऐसा भी हो, ताजदारी की छौछा की तौहीन करता हो। मखदूम सिमना की वो जात है जिसने 10 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा कर दाखिल इस्लाम किया। ख्वाजा इत्तेफाक की वो जात है जिन्होंने अपने किरदार अमल से 96 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा कर दाखिल इस्लाम किया है। ये हमारे आका है जिन्होंने इस्लाम फैलाया है, ये हमारे आका है जिन्होंने इस्लाम का प्रचार किया है, ये हमारे आका है जिनके जरिए भारत में इस्लाम फैला है। मगर हाँ, जब बहुत खतरनाक होने लगा और जब अकीदगी का तूफान एक बदतमीज थी, जब फौजें मारने लगा और जब एशिया के मुसलमान, जब एशिया के लोगों का ईमान लूटने की कोशिश की जाने लगी, जब नबी की अजमत को रुस्वा किया जाने लगा, जब नबी की ताज़ीम पर हमले होने लगे, जब नबी की अजमत पर हमले होने लगे, जब लोग नबी को अपनी तरह कहने लगे, कसम खुदा की अगर इस्लाम फैलाने वाले का नाम गरीब नवाज है, अगर इस्लाम फैलाने वाले का नाम मखदूम सिमना है, तो इस ईमान दौर में ईमान बचाने वाले का नाम सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम अशरफ। तो जिसने इस्लाम फैलाया वो भी हमारे आका हैं, वो भी हमारे आका हैं, और जिसने ईमान बचाया वो भी हमारे आका है। और छत्तीसगढ़ की धरती पर जिसने हमें इस्लाम की पहचान कराई अमीन शरीयत, वो भी हमारे आका है। अमीन शरीयत की जात पूरा छत्तीसगढ़ क्या पूरी हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ। इसलिए मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा भोले भाले सीधे साधे सुन्नी मुसलमानों से, आप एक तो हमारा हाल ये है कि हम नमाज़ी भी कम पढ़ते हैं, हम सजदे भी कम करते हैं, हम रोज़े भी कम रखते हैं, हम ज़कात भी कम देते हैं। एक तो नेकियां कम करते हैं और दूसरे उसको खत्म कर लेते हैं। बुजुर्गों की तौहीन करने से बचें, बुजुर्गों की तौहीन करने से बचें, वरना वो हाल होगा कि हमारा पीर बहुत अच्छा, हमारा पीर बहुत, दूसरे को हम नहीं जानते। मैदान महशर का दिन होगा, हमारा पीर भी हमसे चेहरा फेर लेगा, डट फट, वो दिन दूर नहीं है। हमारा पीर भी चेहरा फेर लेगा, कहा तू मुझसे तो प्यार करता था मगर औरों से नफरत करता था। आज देख जिस सफ में मैं खड़ा हूं उसी सफ में अहमद रजा खड़े हैं, तो उसी सफ में मखदूम सिमना खड़े हैं, तो उसी सफ में गरीब नवाज खड़े होंगे, उसी सफ में आला हजरत खड़े होंगे, उसी सफ में गौसी आजम खड़े होंगे, उसी सफ में अमीन शरीयत खड़े होंगे, उसी सफ में मुहद्दिस आजम खड़े होंगे, उसी सफ में मुजद्दिद आजम खड़े होंगे, और हम टुक टुक देखते होंगे। ईमान को बनाने की कोशिश करो, अकीदे को संभालने की कोशिश करो। यही इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का बस ये पैगाम है कि आप अपने किरदार को आला बनाओ,
آپ اپنے انداز کو اعلیٰ بناؤ. اگر آپ کا انداز گھر میں اعلیٰ ہے, بچے آپ سے پیار کرتے نظر آئیں گے. کردار اگر آپ کا اعلیٰ ہے, بیوی آپ سے پیار کرتی نظر آئے گی. کردار اگر آپ کا ہے اعلیٰ ہے, ماں باپ آپ سے پیار کرتے نظر آئیں گے. اور اگر کردار ٹھیک نہیں ہے تو گھر والے بھی کہتے ہیں کیا کریں, بیٹا میرا بڑا بدتمیز ہے. ہر بات کردار پر ہے, ہر بات میری زبان پر ہے. عزت دین عند اللہ الاسلام. دنیا میں بے شمار دھرم ہے مگر دین صرف اسلام ہے. دین صرف اسلام ہے. وہ اسلام دین عند اللہ الاسلام. اللہ کو اگر کوئی مذہب پسند ہے تو وہ اسلام ہے. اچھی گفتگو ہوئی. اللہ کو کوئی مذہب پسند ہے تو وہ اسلام ہے. اب رب کا شکر ادا کرو. ہم کس زبان سے خدا کا شکر ادا کریں. اے رب, تو نے ہمیں اسلام جیسا مذہب دیا ہے, تو نے ہمیں غوث اعظم کا غلام بنایا ہے, تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے, اور محبوب کی امت میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کا وفادار بھی بنایا ہے. نبی کا وفادار بھی بنایا ہے. نبی کا وفادار بھی بنایا ہے. اور ہمیں پیغام سننا ہے, کیونکہ آج الحمدللہ بڑے خوش ہیں حضور ہماری ملت اس مشن کو دیکھ کر. ہماری ملت بڑے خوش ہیں. اور کھانا کھاتے کھاتے حضور بیان فرما رہے تھے کہ آج تو میرا بہت بولنے کا مزاج کر رہا ہے. اور آج الحمدللہ ایک طرف اگر مخدومی فیضان ہے تو دوسری طرف بریلی فیضان ہے. اور آج